أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذات واحد کے لیے ہے جس نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء، حبیب کبریا، شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. سرنامہ کلام میں جن آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی بخششیں ہیں. ان تمام تر فضیلتوں کو، برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماہ مبارک، ماہ عید میلاد النبی، ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور ہمارے درمیان میں موجود ہے. جیسے ہی یہ مہینہ طلوع ہوتا ہے، جیسے ہی اس مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے، عاشقان رسول کے چہرے خوشیوں سے کھل جاتے ہیں اور ہر طرف سے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں وہ محسن انسانیت تشریف لائے جنہوں نے انسان کو مقام انسانیت بتائی ہے کہ انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ورنہ آپ کی آمد سے قبل تو لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے نا.
آپ نے آ کے بتایا کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، آپ نے آ کر بتایا کہ عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ آئے تو آپ نے بتایا کہ مرد دنیا میں اپنی فیملی میں، اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں حاکم ہوتا ہے، آپ نے آ کر بتایا کہ باپ کی تکریم کیا ہے، آپ نے آ کر بتایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو یہ سب کس کی آمد کا صدقہ ہے؟ تو ہم کہیں گے لا لو گلزار میں، محفل میں گلزار تھے کہاں تھے پہلے، لا لو گل میں یہ انداز کہاں تھے پہلے، یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو گلشن میں بہار آئی ہے۔ ورنہ کس کو معلوم تھا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہندوش ثریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو یہ وہ وقت ہے جب انسان نے مقام انسانیت کو جانا، اور وہ محسن انسانیت، وہ محمد رسول اللہ اس دنیائے آب و گل میں تشریف لائے، جنہوں نے انسان کو انتہائی پستی سے نکال کر اوج ثریا عطا فرمایا۔ تو حق ہے انسان کا کہ وہ اس ذات کی آمد پر، اس ذات کی پیدائش کا جشن منائے، خوشی کا اظہار کرے جس ذات نے آ کر اسے اس کی اپنی پہچان دی ہے، اور جسے کچھ نہیں ملا تو وہ کچھ نہ منائے۔ ہمیں تو سب کچھ آپ ہی سے ملا ہے، میرا تو سب کچھ آپ ہی سے ہے یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ ہی ہے، تو ہمیں تو سب کچھ آپ ہی سے ملا ہے، اس وجہ سے جب آپ کی پیدائش کے ایام آتے ہیں تو خوشیوں کا اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ تو عاشقان رسول ساری دنیا میں موجود ہیں، اور ساری دنیا میں ربیع الاول کے ایام میں بالخصوص 12 ربیع الاول کے دن ایک دھوم ہے، ایک جشن ہے، ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور جشن منانے کے، خوشی منانے کے جتنے جائز اور اچھے طریقے ہیں، تمام جائز اور اچھے طریقے ان ایام میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہاں، دو طرح کے لوگ ہر زمانے میں ہوئے ہیں، ہر زمانے میں ماننے والے ہوئے ہیں تو نام ماننے والے بھی ہوئے ہیں، ہر زمانے میں، اس میں تو گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ایام کیا ہیں اور یہ عبادات کیا ہیں؟ اللہ کو نام ماننے والے بھی تو لوگ ہیں نا۔ جس رب نے اس کو پیدا کیا، جس رب کی دنیا میں وہ سانسیں لے رہا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو انبیاء کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو آسمانی کتابوں کے آسمانی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو جن چیزوں میں اقرار پایا جائے ان چیزوں میں انکار بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اقرار کرنے والے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اگر دلائل علمی بنیاد پہ دیے جائیں تو وہ اچھی بات ہوتی ہے، دلائل کو ذاتیات کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ علمی دلائل کی روشنی میں ہوں، علمی میدان میں ہوں تو وہ بہت اچھی بات ہے، اس سے سیکھنے سکھانے کا پہلو نکلتا ہے، اور علمی دلائل میں شائستگی اور آہستگی ضروری ہے۔ میٹھے لفظوں میں علمی دلائل دیں، مطلب اگر کسی کو آپ نے سمجھانا ہے نا، اگر آپ اسے جھڑکی دے کر سمجھائیں گے تو وہ اور بھدک جائے گا اور بھڑک جائے گا، لیکن اسے اور آپ آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اسے سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات مانے گا۔ تو ہر زمانے میں ہوئے ہیں، ماننے والے بھی ہوئے، نہ ماننے والے ہوئے ہیں، چند اعتراضات بھی ہیں ان کے، تو وہ ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے وقت کو دیکھتے ہوئے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد کیا ہیں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے؟ تو دو لفظوں میں سمجھ لیجئے، ہمارے نزدیک یہ نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور یہ مستحب کیوں ہے، یہ اچھا عمل کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو خوشی منائے گا تو اسے رسول اللہ کی نسبت کے ساتھ خوشی منانے کی وجہ سے اللہ کا قرب ملے گا، رسول اللہ کی رضا اسے ضرور ملے گی، اور اس زمانے میں تو زیادہ ضروری ہے۔
اس زمانے میں ضروری ہے کہ جب جب رسول اللہ کی پیدائش کے ایام آئیں تو خوشی منائیں۔ تو اب اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو خوشی منانے سے رسول اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اور جب ساری دنیا 12 ربیع الاول کی تاریخ میں خوشی منائے تو جو مخالفین اسلام ہیں ان کے دل میں کتنی دہشت ہوگی، کتنی ہیبت ہوگی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ مٹھی بھر ہیں لیکن یہ نکلے تو دنیا بھر دیے۔ تو اس زمانے میں زیادہ ضروری ہے کہ ہم پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام ہر جو طریقہ جائز ہے اس جائز طریقے کے مطابق منائیں۔ اب ہمارے دلائل کیا ہیں؟ ہم نے کہا ہماری دلیل نہیں ہے، ہمارے دلائل ہیں۔ اختصاراً ہم انتہائی اشارہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے لے جائیں گے ایک بالکل آسانی کے ساتھ، تاکہ ہر وہ شخص جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی سمجھ جائے اور جو ان پڑھ ہے وہ بھی سمجھ جائے۔ جو جشن عید میلاد النبی کرتا ہے وہ بھی جان کے کرے، اور جو نہیں کرتا وہ بھی جان کے کرے کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے جو عمل علماء اہل سنت نے مستحسن قرار دیا، اور جس عمل کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے حصول برکت کے لیے، جس میں یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 114 ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کا پس منظر ہے جو اختصاراً سمجھتے چلیے۔ پس منظر یہ ہے، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، جو بڑا دسترخوان ہوتا ہے اسے مائدہ کہتے ہیں، چھوٹے دسترخوان کو جیسے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں نا، اس دسترخوان کو عربی میں سفرہ کہتے ہیں، سین سے۔ تو مائدہ یہ ایک بڑا دسترخوان ہوتا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ مائدہ ہے، بڑی صورتوں میں سے ہے قرآن مجید کی۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بعض لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم تو آپ کو اس وقت اللہ کا نبی مانیں گے جب آپ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ اتاریں، یعنی دسترخوان اتاریں۔ دیکھیں کھانا جو ہے نا دو نبیوں کے لیے اترا ہے، دو نبیوں کی امتوں کے لیے، دو نبیوں کی دعاؤں پر اترا ہے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی قوم پر کھانا اترتا تھا، جس کو قرآن مجید نے من و سلویٰ کہا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من و سلویٰ اتارا۔ وہ کھانا الگ تھا، اور وہ جگہ بھی الگ تھی، وہ واقعہ بھی الگ ہے۔ اور یہ جو ہم واقعہ بتا رہے ہیں یہ من و سلویٰ کا نہیں ہے، یہ دسترخوان ہے۔ تو اب یہ بھی بہت دنوں تک یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب لوگ آئے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے فرمائش کی کہ ہم تو آپ کو اس وقت اللہ کا نبی مانیں گے جب آپ آسمان سے دسترخوان اتارے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، بے چین ہو گئے، اور آپ سمجھ گئے کہ یہ تو سیدھے سیدھے عذاب کو دعوت دینا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ کی نشانی طلب کرے اور ان کی طلب پر اللہ نشانی دے دے، اس کے بعد اگر وہ نشانی کا انکار کریں تو اللہ کا عذاب فوراً آتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی طلب کی نا، اونٹنی آ گئی، انہوں نے اس کی بے عزتی کی، عذاب آیا نا۔ ایسی ہر قوم کے لیے ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے اس کے بعد بھی فرمایا، اسی آیت کے فوراً بعد ہے، فَإِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ اگر وہ اس مائدہ کے اترنے کے بعد اس کا انکار کریں گے تو میں انہیں ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ اگر میں نے مائدہ طلب کر لیا اور یہ لوگ بدباطن ہیں، یہ مجھے نہیں مانتے، مائدہ کو کیا مانیں گے؟ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آسمان سے مائدہ اتار دیا ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ آپ نے انہیں روکا، آپ نے فرمایا کہ کچھ اور طلب کر لو، میرا معجزہ دیکھ لو، میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں، اللہ کی اتنی بڑی قدرت نہ دیکھو، اس لیے کہ اگر اس کے بعد تم انکار کرو گے جتنی بڑی قدرتوں کا نظارہ ہوگا اس کے انکار پر عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔
لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 2 رکعت نماز پڑھی، ٹاٹ کا لباس پہنا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی۔ سب کے سب ایک کھلی جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، کرتے کرتے تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک سرخ دسترخوان آسمان سے نیچے آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ آتا گیا، پوری وادی بھر گئی اس دسترخوان سے، اور اس میں انواع اقسام کے کھانے، اس میں کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں تھیں مختلف روایات ہیں، بہرحال اس میں کھانے کی چیز تھی۔ تو اب اور وہ ایک خوان سے ڈھکا ہوا ہے، ایک چادر سے وہ پورا کھانا ڈھکا ہوا ہے، پورا دسترخوان ایک چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ آیا لوگوں نے اللہ کی قدرت کو دیکھا، بعض لوگ تو حیرت کرنے لگے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ایسا بھی ممکن ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے کیا ممکن نہیں ہے؟ اور جب اللہ کے پسندیدہ نبی دعا کریں تو کیوں کر ممکن نہ ہوگا؟ اللہ قادر مطلق ہے اور نبی کی زبان ہے تو کیوں کر ممکن نہ ہوگا؟ بہرحال وہ خوان آ گیا، وہ دسترخوان نیچے بچھ گیا۔ اب ہر ایک ڈرتا ہے کہ اس دسترخوان سے چادر اٹھائے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ دسترخوان ہے، اس میں انواع اقسام کے کھانے ہیں، تمہاری طلب پر یہ کھانا آیا ہے اور یہ تمہارے لیے ہی ہے، لہذا چادر اٹھاؤ، جو سامنے آ جائے وہ کھاؤ، یہ اللہ کی جانب سے نعمت ہے۔ سب ڈر گئے، کوئی آگے نہیں آتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ غیر معمولی عمل ہے نا، ایسا ہوتا نہیں ہے، اور ہم نے چونکہ دیکھا نہیں ہے تو اس کی کیفیت ہم بنا نہیں سکتے، ورنہ یہ بالکل ہیبت ناک عمل ہے۔ تو لوگ آئے اور دسترخوان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی میں جرت و طاقت نہیں ہے کہ اس میں سے پردہ اٹھائے، چادر اٹھا کر کچھ کھائے۔ ہر ایک کہنے لگا آپ نے دعا سے یہ مائدہ منگوایا ہے، دسترخوان آپ کی دعاؤں سے اترا ہے، اب آپ ہی اس میں سے چادر اٹھائیں۔ تو جب آپ نے، اور ہم تو اس میں سے نہ کھائیں گے نہ چادر اٹھائیں گے۔ تو جب وہ پیچھے ہو گئے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے غریب و غربا ہیں، جتنے یتیم و مسکین ہیں، سب اس دسترخوان کے قریب آ جائیں، اور جتنے امیر و کبیر ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو ایک امیر و کبیر کہنے لگے اب دسترخوان سے چادر ہٹے اور پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ سب کے سب جو کھانے کے لیے بیٹھے ہیں سب کے سب جل جائیں گے، مر جائیں گے، عذاب آئے گا، سب کے سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ لہذا یہ امیر و کبیر تو خوش ہو رہے تھے، جلدی جلدی پیچھے ہو گئے، اللہ کے نبی موجود ہیں، کیسے عذاب آ سکتا ہے؟ تو جتنے غریب تھے، پھٹے پرانے کپڑوں پر ملبوس تھے، سب کے سب قریب آ گئے، جتنے امیر و قریب تھے وہ دور دور تماشا دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، چادر ہٹائی، انواع اقسام کے کھانے نیچے سجے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا یہ سب تمہارے لیے کھاؤ۔ وہ کھانے لگے، مزے سے کھانے لگے، پیٹ بھر کر کھانے لگے، اور ادھر یہ جو امیر و کبیر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے۔ ہم نے انکار کر دیا، اگر ہم اقرار کرتے تو آج یہ کھانا ہم کھاتے۔ ظاہر ہے کہ کھانا تو سبھی کھاتا ہے، لیکن یہ تو غیر معمولی کھانا تھا، اللہ کی جانب سے ہے، بہت بڑی سعادت مندی تھی، لیکن اس سعادت کو انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا۔ تو اب یہ کھانا روزانہ اترتا رہا، ایک دن کے بعد ایک دن اترتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اس کھانے کے لیے لڑنا نہیں، جتنے لوگ دسترخوان میں ہوں گے یہ کھانا سب کے لیے کافی ہوگا، لڑنا نہیں، اور اس کھانے پر شک نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو غریب آتے رہے، کھاتے رہے، امیر اور دولت مند ان کے پیٹ میں تو درد ہوگا ہی، ظاہر ہے کہ وہ غریبوں کو کبھی خوشحال دیکھ ہی نہیں سکتے نا۔ تو چند دن تو ایسے ہی گزر گئے، پھر وہ غریبوں کو اکسانے لگے اور کہنے لگے دیکھو یہ جادو ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، یہ جادو ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے، تم چونکہ غریب لوگ ہو، تم چونکہ ان پڑھ لوگ ہو، اس وجہ سے انہوں نے تمہیں قریب کر دیا، یہ شعبدے بازی ہے جو دکھا رہے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ تو سب کو روزی دیتا ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو ہمیں منع کیوں ہوتا؟ ہمیں کیوں منع کیا جاتا؟ اللہ تو سب کو روزی دیتا ہے نا بھائی۔
تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے، یہ انہوں نے خود ہی پیدا کیے ہیں، یہ ایک طرح سے جادو ہے۔ اب جب شکوک و شبہات ہونے لگے تو بعض لوگوں نے تو اس کا یکسر انکار کر دیا، مسترد کر دیا، اور اللہ کے نبی کو سچا جانا، اور اللہ کے نبی پر اترنے والے اس مائدے کو سچا جانا۔ اور بعض لوگ جو شکوک و شبہات میں پڑ گئے، تو جو لوگ شکوک و شبہات میں پڑے اور جو شک ڈالنے والے تھے، رات سوئے صبح اٹھے تو کوئی خنزیر بن گیا اور کوئی بندر بن گیا۔ جو شک ڈالنے والے تھے وہ سور بن گئے، اور جو شک لینے والے تھے وہ سب کے سب بندر بن گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مائدہ اٹھا لیا، دوبارہ وہ مائدہ نہیں آیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اسی دن سے میں ڈر رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم یہ طلب نہ کرو، اس وجہ سے اگر تم نے طلب کر لیا اور پھر اگر انکار کیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا، وہ سب کے سب اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں تک تو ہے اس کا پس منظر جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اب اس سے دو باتیں ہیں جو خاص طور پر ہیں، غور طلب ہیں، دو باتیں، ایک بات کا تعلق عمل سے ہے اور ایک بات کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عمل سے یہ ہے کہ امام رازی نے لکھا تفسیر کبیر میں، اور دیگر محدثین اور مفسرین نے بھی لکھا کہ آسمان سے جو دسترخوان اترا تھا وہ لال رنگ کا تھا، وہ سرخ دسترخوان تھا، جس سے معلوم ہوا سرخ دسترخوان پر کھانا یہ باعث خیر و برکت ہے۔ دسترخوان میں تو ہم کھاتے ہی ہیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ تنہا کھانا یہ تنگ دستی کی علامت ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو ایک دسترخوان میں سب بیٹھ کر کھائیں، سب ایک ساتھ کھائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوگا، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوگا، 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر تنہا کھاؤ گے تو 4 کا کھانا 1 کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، ورنہ یہ 2 کا کھانا 4 کے لیے، 4 کا کھانا 8 کے لیے، یہ حدیث شریف میں ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتحاد میں برکت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اتحاد کا درس دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دسترخوان میں کھائیں، اور دوسرا یہ ہے کوشش کریں کہ لال رنگ کا دسترخوان ہو، اس میں کھائیں، تو ایک نسبت ہو جائے گی مائدہ کی، وہ اللہ کی قدرت سے تھا نا، تو مائدہ کی نسبت کی وجہ سے خیر و برکتیں ملیں گی، اور دوسری ایک اور بھی نسبت مل جائے گی کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان بھی لال رنگ کا ہی تھا۔ تو اب جب آپ لال دسترخوان استعمال کریں گے تو 2 نسبتیں مل جائیں گی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو دسترخوان آسمان سے اترا تھا اس کا رنگ لال تھا، ایک نسبت وہ ہو جائے گی، اور دوسری نسبت یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لال دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے تھے۔ اب بتائیں جب 2 نسبتیں ہوں گی تو کم میں بھی تو برکتیں ملیں گی نا۔ ہم تو نسبتوں والے ہیں نا، تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں، ہمیں پھر اور کیا کمی رہے گی، بھری ہے دامن ہماری تم نے، بھری ہوئی ہے بھری رہے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر شیخ عثمان ہارونی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب شیخ عثمان ہارونی کون ہیں؟ آپ میں سے اکثر و بیشتر جانتے ہوں گے جو بڑی عمر کے ہیں۔ شیخ عثمان ہارونی رحمہ اللہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی ملفوظات کی کتاب ہے انیس الارواح، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سرخ دسترخوان میں بیٹھ کر کھاتا ہے رب اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جو شخص سرخ دسترخوان میں بیٹھ کر روٹی اور نمک کھاتا ہے تو فرمایا کہ وہ دسترخوان سے اٹھتا نہیں، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ چند نسبتیں ہیں جو میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ تو تنگ دستی میں بھی مہنگائی بہت ہے، تنگ دستی بھی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔
کم میں بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ یہ تو ہے ایک عمل جو اس سے ہمیں معلوم ہوا۔ ایک دوسرا عقیدہ ہمیں معلوم ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی نا مائدہ اترنے کے لیے تو فرمایا یا اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدن لاولینا و آخرینا و آیۃ منک، یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے تاکہ جس دن یہ دسترخوان اترے وہ دن ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے اگلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تکون لنا عیدن لاولینا و آخرینا، تاکہ جس روز مائدہ اترا، جس روز دسترخوان اترا ہے وہ دن ہمارے پہلوں کے لیے اور اگلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اتنی دیر تک تو گفتگو ہم نے کر لی، اب بتائیں کہ قرآن کے مزاج کے مطابق جس دن دسترخوان اترے وہ دن عید کا دن ہو، تو اب بتائیں جس دن صاحب کائنات اترے، جس دن محسن کائنات اس دنیائے آب و گل میں تشریف لائے، قرآن کے مزاج کے مطابق وہ دن بھی عید کا دن ہوگا؟ وہ دن بھی عید کا دن ہوگا نا بھائی؟ باعث وجہ تخلیق کائنات جس دن تشریف لائے، تو قرآن کا مزاج یہ ہوا کہ جس دن کوئی خاص نعمت اترے قرآن کے مزاج کے مطابق وہ دن عید کا دن ہے۔ تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں وہ فقط نعمت ہیں، بلکہ علماء نے فرمایا وہ نعمت کبریٰ ہیں، تمام نعمتیں آپ کی ذات سے ہی ملی ہیں۔ تو جب ایک نعمت پر قرآن خوشی منانے کا اعلان کرتا ہے، ایک نعمت کے دن، ایک نعمت کے اترنے کے دن کو قرآن عید کا دن کہتا ہے، تو جس دن تمام نعمتوں کا مرکز اس دنیائے آب و گل میں تشریف لائے، اس دن کو اگر ہم عید میلاد النبی کہیں تو پھر بگڑنے کی بات تو ہے نہیں، پھر تو بگڑنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اب یہاں پر چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جناب، جب ہم کہیں نا کہ جشن عید میلاد النبی، تو کہتے ہیں جناب عید کا دن ہے تو پھر عید کے اب کہتے ہیں کہ روزہ بھی رکھنا ہے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اکثر و بیشتر عاشقان رسول روزہ بھی رکھتے ہیں، تو کہتے جناب جب یہ عید کا دن ہے تو پھر روزہ نہیں ہونا چاہیے، اور جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر عید کا دن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سال میں 5 دنوں کا روزہ حرام ہے نا، عید الفطر اور پھر بقرعید کے 4 دن ہیں، وہ حرام ہے روزہ رکھنا، وہ کھانے پینے کے دن ہے، خوشی منانے کے دن ہے۔ تو کہا عید کا دن اگر ہوگا تو روزہ نہیں ہوگا، اور اگر روزہ ہوگا تو عید کا دن نہیں ہوگا، لہذا کہتے ہیں کہ جناب یا تو پھر آپ اس کو عید میلاد النبی نہ کہیں، اور اگر آپ اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں تو پھر روزہ نہ رکھیں۔ تو یہ چند سوالات ہوتے ہیں جو اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو ان سوالات کے کوئی سر پیر نہیں ہیں، لیکن یہ عام لوگوں میں گردش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جواب دینا اب ظاہر کہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی عید کا دن ہو تو اس دن روزہ بھی ہو۔ اب دیکھیں اس میں امام بخاری کی ایک حدیث ہے، اس کا جواب امام بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ پر، آپ کے نبی پر ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، وہ آیت جس دن نازل ہوئی اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیارے حبیب آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے میں نے واتممت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو وہ یہودی کہنے لگے یہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب میں کسی دین کے لیے اتنی بڑی بشارت نہیں ہے۔
لہذا یہ آیت اگر ہماری کتابوں میں اترتی نا، جس دن یہ آیت اترتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ عید کا ہی دن تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا، اور فرمائے اس دن ایک عید نہیں 2 عیدیں تھیں، وہ عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا۔ تو اس آیت سے، اس حدیث کی روشنی میں عرفہ کا دن بھی تو جمعے کا دن ہو گیا نا بھائی، عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہو گیا۔ اب عرفہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کی 9 تاریخ عرفہ کا دن ہے، اور اس آیت کے تحت عرفہ کا دن عید کا دن ہو گیا۔ اور پھر یعنی کہ عرفہ کا دن جب عید کا دن ہو گیا تو پھر اب اس دن روزہ تو نہیں رکھنا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ گناہوں معاف کر دیا جاتے ہیں۔ 1 سال پہلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے، تو عید کا دن تو روزہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن رسول اللہ نے اس دن کو عید کا دن بھی فرمایا، اور عید کا دن فرمانے کے بعد روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دی، جس سے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو دن عید کا دن کہہ دیا جائے اس دن روزہ رکھنا منع ہو جائے۔ تو بس جیسے عرفہ کے دن عید کا دن ہونے کے باوجود روزہ رکھنے کا حکم موجود ہے، ویسے ہی جشن عید میلاد النبی کے دن عید کا دن ہونے کے باوجود اگر کوئی روزہ رکھے تو وہ کار ثواب ہے۔ پھر ایک سوال ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن پیدا بھی ہوئے اور 12 ربیع الاول کے دن آپ کا انتقال بھی ہوا ہے، لہذا خوشی نہ مناؤ بلکہ رسول اللہ کے وصال کا غم مناؤ۔ یہ لوگ عجیب ہیں کہ خوشی مناتے حالانکہ غم منانا چاہیے۔ اول تو یہ ہے کہ اس اعتراض میں ہی بڑے کھیل و قال ہیں۔ رسول اللہ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور 12 تاریخ کو ہوئی، اس بات پر تو اکثر و بیشتر علماء کا اتفاق ہے، لیکن رسول اللہ کا وصال 12 ربیع الاول کے دن ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ تو جو بات اختلاف کی ہو وہ تو دلیل بنی نہیں سکتی نا۔ وہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دلیل کے لیے صرف شور و ہنگامہ نہ کریں، بلکہ ایسے دلائل دیں جو ہم بھی سمجھنے والے ہو جائیں اور ہمارے لوگ بھی سمجھنے والے ہو جائیں۔ اپنے دعوے کے لیے آواز کو بلند کرنا دعوے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل کا مضبوط ہونا زیادہ دعوے کی دلیل ہے۔ آواز کو مضبوط کرنا دعوے کی دلیل نہیں، دلیل کو مضبوط کرنا دعوے کی دلیل ہے۔ کتنی خوبصورت بات کہی، فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھول بارش کے نازک قطروں سے کھلتے ہیں، بادل گرجنے سے پھول نہیں کھلتے۔ تو اسی طرح دلیل سمجھنے کے لیے آوازوں کو بلند کرنا ضروری نہیں ہے، دلیل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب عید کا دن رسول اللہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور اس دن رسول اللہ کا وصال بھی ہوا ہے اور آپ کی پیدائش بھی ہوئی ہے، تو وصال کا غم منانا چاہیے، پیدائش کی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ تو اب انہوں نے خود ہی ایک قاعدہ بنا دیا نا کہ جس دن وصال اور خوشی، وصال اور انتقال دونوں آ جائے تو خوشی نہیں منانی چاہیے بلکہ غم منانا چاہیے۔ یہ ان کے بڑے بڑے علماء، حالانکہ یہ بچکانہ سوالات ہیں لیکن یہ جو اعتراض ہے نا ان کے بڑے بڑے علماء دیتے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے علماء اور ان کے علماء کا علمی قد کیا ہے، آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا۔ بندے کے اعتراض سے علمی قد کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے۔ تو کہا کہ 12 ربیع الاول کے دن وصال بھی ہے اور پیدائش بھی ہے، لہذا پیدائش کی خوشی نہ مناؤ، وصال کا غم مناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جس دن پیدائش کا دن بھی ہو اور وصال کا دن بھی ہو، اس دن وصال کا غم منانا چاہیے، پیدائش کی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ اب حدیث سے دیکھیں، صحیح حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جمعے کا دن ہے، اور اللہ نے اس جمعے کے دن کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ برکت دی ہے۔
اس جمعے کے دن کو اللہ نے میری امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے. جعل اللہ عیدن، اس دن کو، جمعے کے دن کو اللہ نے عید کا دن بنایا. اور پھر فرمایا فقط عید کا دن نہیں بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اس دن کی فضیلت ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے اور اسی دن حضرت آدم کا وصال ہوا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. تو ایک ہی دن ہے جمعے کا دن، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہے. لیکن جمعے کے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کی وجہ سے غم کا دن نہیں بنایا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے خوشی کا دن بنایا. تو بس جس طرح ایک ہی دن آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور وصال بھی فرمایا، اس کے باوجود عید کا دن جمعے کا دن ٹھہرا، ویسے ہی اگر 12 ربیع الاول کی تاریخ رسول اللہ کی پیدائش کی تاریخ بھی ہو اور وصال کی تاریخ بھی ہو تو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وصال کا غم نہیں ہوگا بلکہ پیدائش کی خوشی ہوگی. اور ہر طرف سے یہی شور ہوگا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ 2-3 اعتراضات ہیں جو اکثر و بیشتر گھومتے رہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ عید میلاد النبی کا یہ سلسلہ، یہ کلچر، یہ بعد میں آیا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. وہی ساری باتیں گھسی پیٹی باتیں ہیں جو ہم اس کا جواب دیتے دیتے تقریباً بوڑھے ہو گئے کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، فلاں کے زمانے میں نہیں تھا، فلاں کے زمانے میں نہیں تھا. لیکن جب یوم فاروق اعظم کی بات آئے تو جلوس نکالنے میں سب سے آگے ایک محرم الحرام، شہادت فاروق اعظم کا جلوس نکالنے میں سب سے آگے یہی لوگ ہوتے ہیں جو جشن آمد رسول کے جلوس نکالنے کا انکار کرتے. تو اگر جشن آمد رسول کا جلوس نکالنا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے یوم پر جلوس نکالنا بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. تو اگر وہ تمہارے نزدیک جائز ہے تو پھر اس کو بھی جائز کرو نا. یہ کیا ہے کہ وہ ناجائز ہو جائے، صحابی کے نام پر جلوس نکالنا جائز ہو جائے اور نبی کے نام پر جلوس نکالنا ناجائز ہو جائے؟ یہ تو پھر غیر منصفانہ فتویٰ ہوا نا، یہ تو جانبدارانہ فتویٰ ہوا. غیر جانبدار ہو کر اگر گفتگو کرو گے تو کہو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جلوس نکالنا بھی باعث ثواب ہے اور صحابہ کے نام پہ بھی جلوس نکالنا باعث ثواب ہے. ابھی ایک بل کی بڑی بہت زیادہ باز گشت ہے، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل. یہ بل ابھی پاس ہوا اور ابھی ایک پروسیس میں ہے. اب اس بل کے آتے ہی بہت سارے لوگ بل بلانے لگ گئے اور بہت سارے چھپے رافضی اپنے بلوں سے نکل گئے. تو اب بعض لوگ ہوئے جو اس بل کو مسترد کرنے کے لیے اپنے جلسے جلوس نکال رہے ہیں اور بعض لوگ ہوئے جو اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اس بل کو منوانے کے لیے، اس بل کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جلسے جلوس نکال رہے ہیں. اور کراچی شہر میں بھی، لاہور میں، پنجاب میں جگہ جگہ جلوس نکالے جا رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ جلوس، یہ بل منظور ہو گیا ہے تو اب مسترد نہیں ہو سکتا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل کے نام پر ریلی نکالنا کس صحابی سے ثابت ہے؟ ذرا کوئی بتائے گا؟ کس تابعی سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں خود صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں نہیں کی جاتی تھی؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں ہی بعض لوگ ایسے نہیں تھے جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے؟ تو اس زمانے میں کون سے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل نکالا ہو یا اس بل کی حمایت میں جلوس نکالی ہو، ریلی نکالی ہو؟ ہے کوئی ایسا جواب؟ تو جب بات آپ پہ بنے تو سب کچھ جائز ہو جائے اور جب بات ہم پہ بنے تو سب کچھ ناجائز ہو جائے، تو ایک طرف تو آؤ نا. لہذا جب یہ ساری زمینی حقائق دیکھیں گے نا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اہل سنت و جماعت جو عمل کرتے ہیں علی وجہ البصیرت کرتے ہیں، دیکھا دیکھی نہیں کرتے.
جیسے وہ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، جیسے ان کے عقائد پھس پھسے ہیں ویسے ہی ان کے عقائد کے دلائل بھی نرم ہیں، اور جیسے ہمارا عقیدہ مضبوط ہے ویسے ہمارے عقائد کے دلائل بھی مضبوط ہیں۔ ایک حدیث تو سنانا ضروری ہے جسے امام ترمذی نے نقل کیا، خوبصورت حدیث ہے۔ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ تو صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے۔ امام احمد کی حدیث ہے اور دیگر محدثین نے بھی روایت کی، اور یہ میلاد والی حدیث روایت کرنے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا، کہ زخم اعدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ تو ایک تو میلاد کا ہی انکار کر رہے تھے، اور میلاد کے دلیل میں ہم نے اس کی روایت پیش کی ہے جس کا نام ہی ان کے لیے غصہ دلانے کے لیے، جن کا نام ہی ان کے غصہ دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے، اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من الصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے، دیکھا چند صحابہ کرام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ پاکیزہ تھے، ان کی نجی گفتگو بھی پاکیزہ ہی ہوتی تھی، تو پاکیزہ ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے اور آپ نے ان سے پوچھا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو؟ قالو، وہ بولے جلسنا نعبد اللہ ونحمدہ، نعبد اللہ ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنا علینا بکا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، ہم رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور رب نے ہم پر جو نعمت اتاری ہے اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم غریبوں کی داد رسی کے لیے اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنا کر بھیج دیا۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور آپ کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں۔ ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنا علینا بکا۔ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم اسے یاد کر رہے ہیں۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ میلاد میں اور کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں میلاد میں اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، اور ہم یہی ذکر کرتے ہیں اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا۔ آج کے دن رسول اللہ تشریف لائے، ہم 1 گھنٹے کا پروگرام کر لیتے، 1 گھنٹے کا میلاد کر لیتے، اور صحابہ کرام چند لمحے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، بات وہی ہے۔ تو اب بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک۔ آپ نے فرمایا واقعی اللہ کی قسم، کیا تم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ تم یہی عمل کر رہے تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ ما اجلسنا الا لذالک، اللہ کی قسم ہم یہی کام کر رہے تھے، یہی عمل کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اور کل کائنات کے لیے آپ کا باعث رحمت ہونا اور آپ کا اللہ کا احسان، آپ پر اللہ کا احسان ہونا، ہم پر آپ کی صورت میں رب کا فضل و کرم ہونا، ہم یہی بیان کر رہے تھے۔ فقال، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انی لم استحلفتم تہمۃ لکم ولکنی اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ فرمایا مجھے تم پر شک نہیں کہ میں نے تم سے اللہ کی قسم لی ہے، بلکہ میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے تم سے قسم لے رہا تھا، اس لیے کہ جب تم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور میرا
تذکرہ کر رہے تھے، تم پر میری نعمت ہونے کا ذکر کر رہے تھے، میری ذات کو اپنے لیے نعمت تصور کر رہے تھے، اللہ کا فضل تصور کر رہے تھے، اسی وقت جبریل امین آئے اور جبریل امین نے مجھے بتایا کہ پیارے حبیب آپ کا رب ان لوگوں کو دیکھ کر فرشتوں پر تعجب کر رہا ہے اور ان کی تعریف کر رہا ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، بے شک تم یہاں رب کا ذکر کر رہے ہو، رسول اللہ کے میلاد کا ذکر کر رہے ہو، اور آسمان میں رب فرشتوں کے سامنے تمہارا فخر کر رہا ہے۔ تو اب آپ بتائیں، اس حدیث سے تو میلاد ثابت ہو گیا نا۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اتنا پلا نہیں ہے کہ پھونک مارنے سے ہی ختم ہو جائے۔ لہذا جو اہل سنت و جماعت کے ممبر سے بتایا جائے نا، آنکھیں بند کیے عمل کر لیجئے، علماء پر اعتماد کیجئے۔ ہم نہ خود بہکنے والے ہیں اور نہ ہی آپ کو بہکانے والے ہیں، ہم نہ ہی خود گمراہ ہیں اور نہ ہی آپ کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ آپ جو بھی یہاں سے اعلان کیا جائے، منابر سے اعلان کیا جائے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عمل کریں گے فیض پائیں گے، رب کا فضل ملے گا۔ لہذا جب آپ کو معلوم ہو گیا تو اب آپ بتائیں، جشن عید میلاد النبی منانا ہے کہ نہیں منانا ہے؟ تیز آواز سے بولیے۔ پورے سال تو سست بیٹھے ہیں، اب سست بیٹھنے کا وقت تھوڑا ہی ہے، تو خوب اچھی طرح منائیں۔ اب اس منانے کے لیے دیکھیں، مہنگائی بہت ہے، لیکن ایک جھنڈا مہنگائی کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ مہنگائی بہت ہے لیکن زندگی کے سارے کام تو ہو رہے ہیں نا۔ 32 روپے ہو گئے، 332 روپے پیٹرول ہے، لیکن پھر بھی گاڑیاں تو چل رہی ہیں نا۔ تو اتنا کچھ ہو گیا، ایک جھنڈا لگانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اپنے شوق سے لگائیں، بچوں کے شوق سے نہیں۔ بچے تو شوقین ہیں ہی، اس لیے کہ رسول اللہ پر بڑا فضل بچوں کا ہے۔ عورتیں بھی شوقین ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ پر بڑا احسان عورتوں کا ہے۔ خود بھی شوق رکھیں، اپنے گھر میں جھنڈے ضرور لگائیں۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا نا، یہ جھنڈا معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ جائیں شہر میں گشت کریں، دیکھیں ہر علاقے میں الگ الگ جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے نا۔ تو آپ جب جھنڈے دیکھتے ہیں تو کیا آپ پہچان کرتے ہیں؟ جس علاقے سے گزریں جو سیاسی جھنڈا نظر آتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر ان کا غلبہ ہے۔ یہی ہے نا، یہاں ان کی پارٹی مضبوط ہے، یہاں ان کا ووٹ بینک ہے۔ تھوڑی دور گئے پھر دوسری پارٹی کا جھنڈا نظر آیا، آپ سمجھ گئے اب ان کی پارٹی کا زور ختم ہو گیا، اب دوسری پارٹی کا زور ہے۔ یہاں کے لوگ اس پارٹی کو فیور کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ پھر چلتے چلتے اگر کالے کالے جھنڈے نظر آئے تو سمجھ گئے کہ یہاں وہ لوگ ہیں جن کا دل کالا ہے۔ تو جیسے جیسے جھنڈے بدلتے رہیں آپ سمجھتے رہیں گے کہ یہاں فلاں کا غلبہ تھا، فلاں کا غلبہ تھا۔ تو جب 12 ربیع الاول کے ایام میں جب آپ اپنے گھر میں جھنڈا لگاتے ہیں نا، تو یہ اس بات کا غلبہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ رسول اللہ کا غلبہ فقط ایک علاقے میں نہیں ہے، بلکہ مشرق سے مغرب، شمال و جنوب، جس جگہ دیکھو رسول اللہ کا یہ غلبہ ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے ان کی داستان ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ اگر ہم نہ بھی لگائیں پھر بھی ظاہر ہے، لیکن لگائیں گے تو یہ غلبہ ہوگا۔ اور یہ تو اتنا پیارا جھنڈا ہے، لوگ سیاسی جماعتوں کے جھنڈوں پر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت ہو جائے، جب ان سے کہے نا یہ جھنڈا لگانا ہے، وہ اپنی پارٹی کا جھنڈا نیچے لگائے گا، یہ جھنڈا سب سے اوپر لگائے گا، کہے گا یہ میرے آقا کے نام کا جھنڈا ہے۔ ساری پارٹیاں ایک طرف ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی بات آ جائے سب ایک ہیں۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی پارٹی نے اس جھنڈے کے حوالے سے کوئی اعتراض کیا ہو۔ جب ایسا ہے تو دل کھول کے لگائیے، چراغاں بھی کیجئے، بتیاں بھی لگائیے، مرچی بتیاں بھی لگائیے، اس سے آپ کا گھر روشن رہے گا اور مرچی کسی اور کو لگے گی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ شیطان کو بھی تو چھیڑنا ہے نا، شیطان کو بھی تو نیست و نابود کرنا ہے۔ تو یہی تو ایام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے، رحمان کو خوش کرو اور شیطان کو مردود کرو۔
لہذا خوب خوشیاں منائیے اور اس کے ساتھ ساتھ چراغاں کیجئے، جھنڈے لگائیے، اڑوس پڑوس میں دیکھیے کوئی غریب ہے، مسکین ہے، اس کا خیال بھی رکھیے، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ خاص الخاص ان ایام میں روزوں کا اہتمام کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ کل تک اگر نماز نہیں پڑھتے تھے اب نماز شروع کر دیجئے۔ کوئی کہے بھائی تم تو نماز نہیں پڑھتے تھے اب نماز پڑھنے لگ گئے، آپ کہیں میرے آقا کی ولادت کا مہینہ آ گیا، آقا نے بتایا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میں اپنے آقا کی ولادت کی خوشی میں رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کے رب کو راضی کرنے کے لیے نمازی بن گیا ہوں۔ تو کتنا اچھا ماحول ہو جائے گا۔ لڑنے جھگڑنے کا ماحول نہ بنائیں، یہ سارے کام کریں۔ اب آپ بتائیں آپ نے کرنا ہے؟ جھنڈے ضرور لگائیں، گلیاں سجائیں، تاکہ معلوم ہو جائے یہ علاقہ، یہ محلہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔